نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز کی نیت اور تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا ایک شخص نماز کی نیت کرتے وقت شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا، یعنی اس کی انگلی اور ہتھیلی کا رخ کعبہ کی طرف نہیں ہوتا، تو کیا ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کے متعلق شارحین نے لکھا ہے، فرمایا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے کلمات جو ہمارے ہاں معروف ہیں ان کا ادا کرنا نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی شرعاً ضروری ہے۔ ہمارے متاخرین فقہائے کرام نے حضور ذہنی کے لیے زبانی نیت کو مستحب قرار دیا ہے۔ تکبیر نماز کا رکن اول ہے اور فرض ہے۔ نماز کی نیت سے اللہ اکبر کہنے سے انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے اللہ اکبر کہا تو نماز میں داخل ہو گیا۔ اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امور مثلا کلام، طعام وغیرہ جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے حلال تھی، اب وہ نماز کے فراغت تک حرام ہو گئی ہیں۔ نماز کے اندر رکوع میں جانے، سجدہ میں جانے اور اٹھنے کے لیے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں انہیں تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ یہ تکبیرات سنت ہیں، اگر بھولے سے رہ جائیں تو نماز صحیح طور پر ادا ہو جاتی ہے، البتہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، اس سے ترک سنت لازم آئے گا۔ جب ترک سنت لازم آئے گا تو نماز کے اجر میں کمی واقع ہوگی۔ نیت کرتے وقت تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ روخ ہونا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ ہتھیلی کا رخ بھی قبلہ کی جانب ہو، انگلیوں کا رخ تو آسمان کی جانب ہو، لیکن انگلیوں کا پیٹ یہ قبلہ کی جانب ہو، یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے کہ ہاتھ کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دے، یعنی نہ بالکل ملائے اور نہ بتکلف کشادہ رکھے، بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اس کا ترک خلاف سنت ہے، لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ بلکہ اگر کوئی بھول کر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کی نماز بھی درست ہوگی۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي إِثْنَاءِ التَّكْبِيرِ يَرْفَعُ۔ اگر تکبیر کہہ لی اور بھول کر اس نے ہاتھ نہ اٹھائے، یہاں تک کہ تکبیر پوری کہہ لی، تو اب نہ ہاتھ اٹھائے
اور اگر تکبیر پوری کہنے سے پہلے پہلے یاد آ گیا تو ہاتھ اٹھا لے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو نماز کی نیت اور تکبیر تحریمہ ہے، اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔